الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. جنت کے ٹکڑے سے گزرو نا تو فیض حاصل کر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے کاشانہ نور سے لے کر میرے منبر تک کا رستہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا اس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا لا مجالس العلم ریاض الجنہ. جہاں پر میرے علم کا تذکرہ ہونا جہاں پر مجلس علم سجائی جائے وہ جگہ معمولی نہیں ہوتی. جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس جنت کے ٹکڑے پر بیٹھ کر حضور کے ذکر کے وسیلے سے مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سائنس بیس کے کوارڈینیٹر سر جہاں زیب صاحب جلوہ گر بہت سے اہل علم لوگ بھی آئے ہیں. میں صرف مختصر سے وقت میں اپنی حاضری مکمل کروں گا لیکن ایسی حاضری ہونی چاہیے کہ میرے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکے. سورۃ الرحمن قرآن کا 55 نمبر سورت 352 کلمات 1648 حروف 3 رکوع 78 آیات. اور یہ سورۃ الرحمن وہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا العروس القرآنی سورۃ الرحمن. مولا کائنات کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا ہے قرآن کی دلہن رب نے سورۃ الرحمن کو بنایا ہوا ہے. اب
اسی خانوادے میں چلے مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں تاجدار کائنات میرے بابا جان نے فرمایا من قرأ سورۃ الرحمن یدعا فی ملکوت السماوات والارض ساکن الفردوس کما قال، جو بندہ زمین پر سورہ رحمان پڑھے نا، آسمان کے بھی ملائکہ زمین کے بھی ملائکہ اسے ایک لقب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ زمین کا تو ہے ہی نہیں، جنت الفردوس کا مالک بن چکا ہوا ہے۔ اسی کی آیت کریمہ 31 مقامات پہ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اس کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم بتاؤ نا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک الگ سی بات کرنے جا رہا ہوں اہل علم حضرات کے لیے کہ آلہ کا مطلب ہم نے پڑھا ہے نعمت ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں الگ سے نعمت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي نعمتی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمت تو قرآن کا لفظ ہے، رب ذوالجلال نے فَبِأَيِّ نِعْمَتِ رَبِّكُمَا نہیں کہا، رب نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو پتہ چلا بات نعمت کی نہیں ہو رہی، بات کسی آلہ کی ہو رہی ہے۔ اسی قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 69 اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، گناہ گار ہونا کوئی بات نہیں، میری آلہ کا تذکرہ کرو، تمہارے گناہوں کو ختم کر کے تمہیں جنت کے پروانے عطا کر دوں گا۔ اسی سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد نہیں پھیلانا بلکہ تم نے صبح و شام میری آلہ کا تذکرہ کرنا۔ اب کوئی بولے سورۃ الرحمن میں آلہ سے مراد تو نعمتیں ہی ہیں، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، وہاں پر میوہ جات ہوں گے، وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ تو پھر آلہ کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آلہ بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہے نا کہ یہاں پر آلہ سے مراد نعمت ہے، تو اسی سورہ رحمان میں رب نے کہا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، ہم نے جہنم بھی تیار کی ہے۔ اور پھر رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ جہنم اللہ کی نعمت ہے، اگر نعمت نہیں تو پھر مانو نا کہ یہاں 31 مرتبہ بات نعمت کی نہیں ہو رہی، کسی آلہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ آلہ کیا ہے؟ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھی کتاب المواہب اللدنیہ، اس کی شرح لکھی امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ، اس میں کہتے ہیں آلہ اللہ ہوا محمد رسول اللہ۔ رب نے 31 مرتبہ جس آلہ کے ذکر کا حکم دیا ہے نا، اس سے مراد چہرہ والضحیٰ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آپ اس کے آگے عربک کنٹیکسٹ کو پڑھیں نا تو ایمان کو وجد ملتا ہے۔ کہتے ہیں ای اتصل مع محمد ہوا آلہ اللہ، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا چلا جائے نا، رب اس کو بھی اپنی آلہ
اندر شامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سورج یہ نعمت ہے، لیکن جس کے وسیلے سے ملی وہ محمد مصطفیٰ اعلیٰ ہے۔ یہ چاند نعمت ہے، جن کے وسیلے سے ملی وہ اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نعمت ہے، اور اعلیٰ جس کے صدقے سے یہ نعمتیں ملی وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے مگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تصور تخیل نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، والضحیٰ والضحیٰ ہے میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، واللیل اذا سجا ہے میرا مصطفیٰ۔ سارے نبیوں کے روزے ہیں اپنی جگہ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ یہ ساری نعمتوں میں برکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے لگنے سے برکتیں پیدا ہوئی۔ یہ سورج کیسے برکتیں دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہوا تھا نا کہ عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، حضور نے ڈوبتے سورج کو واپس پلٹایا، اس دن سے سورج برکتیں دیتا ہے تو چہرہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ چاند کیسے برکتیں دیتا ہے؟ انگلیوں پہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ کائنات خانہ کعبہ، رب ذوالجلال نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا 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 وہدی للعالمین۔ ہم نے خانہ کعبہ کو سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور برکتوں کا سامان بنا دیا ہوا۔ خانہ کعبہ برکتوں کا سامان کیسے بنا؟ امام حلبی سیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں، امام مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمیہ میں، امام ابن سعد طبقات ابن سعد، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام کے اندر لکھتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا فتزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولیالہن او کما قال، کعبہ 3 دن 3 راتیں حضور کے میلاد پر جھومتا جا رہا تھا، جھومتا جا رہا تھا، جھومتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جھوما جب نبی آیا، ایک مرتبہ جھوما جب علی آیا۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ نبی یاد کے جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے۔ میں نے بچا کے رکھی ہے کعبے میں دراڑ، اب تک میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حاکم مستدرک للحاکم میں لے کر آئے، کہتے ہیں میرے پاس نہ کھانے کی قلت ہوگی، صحابہ کرام کے پاس بھی اب کھانے کا سامان نہیں تھا۔ میں نے یکا یک جا کر حضور کو کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گنتی کی نا 21 کھجوریں موجود ہیں۔ حضور نے کہا 21 کھجوریں لے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ساروں میں تقسیم ہو جائیں گی؟ کہا بس اس کو ایک تھیلی میں ڈال لو اور لے آؤ، تقسیم کرنا مجھ محمد کا کام ہے، تقسیم کرنا مجھ محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 21 کھجوریں تھیلی میں ڈال کر لے آیا، حضور نے اپنا دست مبارک پھیر کے کہا صحابہ آتے جاؤ، کھجوریں کھاتے جاؤ اور سیر ہو کر جاتے جاؤ۔ صحابہ آئے
10 کی ٹولیاں بنا کر کھجوریں کھائیں چلتے جائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سارے 1000 صحابہ نے کھجوریں کھا لی نا تو نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ ذرا میرے پاس تو آؤ. کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس گیا. نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ ساروں نے کھجوریں کھا لی, تم نے بھی کھجوریں کھا لی, اب کرنا یہ ہے اس تھیلی کو اندیلنا مت, جب بھی بھوک لگے نا کھجوریں نکالتے جانا اور اسے کھاتے جانا. اب حضرت ابو ہریرہ کے میں الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں, اپنے الفاظ نہیں ہیں. کہتے ہیں میں نے حضور کے ظاہری پردہ فرمانے تک وہ کھجوریں کھائیں. پھر آیا حضرت ابو بکر صدیق کا دور, 2 سال تک میں نے تب بھی وہ کھجوریں کھائیں. پھر آیا حضرت عمر فاروق کا دور, 10 سال میں نے وہ کھجوریں کھائیں. آیا حضرت عثمان غنی کا دور, میں نے 12 سال 24 سال تک میں وہ کھجوریں کھاتا رہا. حضرت عثمان غنی کی شہادت میں وہ کھجوروں کی تھیلی گم گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ گمتی نہ تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے, کھجوروں نے کبھی ختم نہیں ہونا. صحابہ نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ بھائی وہ کھجوریں کتنی تھی؟ آپ کہتے ہیں 200 وسق کھجوریں تھیں. ایک وسق 130 کلو کا ہوتا ہے. 200 وسق پتہ ہے کتنی کھجوریں بنتی ہیں؟ 26,000 ٹن کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کھاتے رہے. یہ برکت تھی تو کہاں سے آئی تھی؟ یہ دست محمد مصطفیٰ سے آئی تھی. حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والد ماجد نے کہا حضور دعا کر دیں. آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, برکت کی دعا دی. حضور کے جانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب بھی کسی کے چہرے پر زخم ہوتا, کسی کی بکریوں کے تھنوں میں ورم آ جاتا, سارے اپنی بکریاں اکٹھی کرتے, اپنے زخم لے کر حضرت حنظلہ کے پاس آ جایا کرتے. حضرت حنظلہ اپنا ہاتھ اٹھاتے, اپنے وہاں پر رکھتے جہاں پر نبی پاک نے رکھا تھا, اور کہتے بسم اللہ علی اثری ید رسول اللہ, میں اللہ کے نام سے برکت وہاں سے طلب کر رہا ہوں جہاں پر محمد مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہوا. تو گل سارے دی ہکو کرانا تے یہی بنتی ہے کہ آر دیے ناپار دیے گل ساری سرکار دیے, جڑے ٹوٹے بیڑے تار دیے, جڑی نسلہ نو سوار دیے, جڑی ساڈی شفاعت کران دیے, اور یارو گل ساری سرکار دیے. ہر جگہ پر برکت آئی. اچھا رب ذوالجلال نے نا برکتوں کا کیسا سامان, آپ کسی سے موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کروائیں نا یا گاڑی کی ٹیوننگ کروائیں, اور آپ کی ٹیوننگ کرنے والا آپ کا دوست ہو, تو کچھ دنوں کے بعد اگر آپ کو ملے نا تو پوچھے گا ضرور کہ گاڑی کیسی چل رہی ہے, موٹر سائیکل کیسی چل رہی ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری, امام مسلم کی صحیح مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ اپنا اونٹ لے کر آئے, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اینو کچھ کرو نا, ہے بڑی سست ہو گئی ہے, بڑی سست ہو گئی ہے, یہ کمزور ہو گئی ہے, یہ چلتی صحیح طرح سے نہیں ہے. اب حدیث کے الفاظ ہیں فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے ٹھوکر لگائی اور کہا جاؤ اللہ برکتیں دے. کچھ دنوں کے بعد پوچھا جابر ذرا دس دے صحیح, سواری صحیح ہو گئی, سواری صحیح چلنے لگ گئی ہے. آگے سے حضرت جابر بن عبداللہ کے الفاظ سے عقیدہ دیکھیے گا, یہ نہیں کہا ٹھیک ہو گئی ہے, یہ نہیں کہا کہ ہاں اب بہتر ہے, کہا نا اصابت ہو برکتو کا, یا رسول اللہ او سواری نو تاڑیاں برکتہ لب گئیاں نے, اور سواری نو تاڑیاں برکتہ لب گئیاں نے. تو پھر میں کہوں گا نا کہ سارے جہانوں کے اندر جو کائنات کا مرکز و محور ہے نا وہ ذات ہے, تو چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا
شاد کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. یہ شان ہے تو شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس روایت پر اپنی گفتگو مکمل امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لائے. رب ذوالجلال نے نا حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قِبْلَةٌ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہو، کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ قِبْلَةٌ وَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ، اللہ کے مقربین ملائکہ کا قبلہ عرش ہے. اللہ کے مقربین ملائکہ کا قبلہ کیا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولیں کیا ہے؟ عرش ہے. فرمایا قبلۃ القربین بیت المعمور، اللہ کے قربین ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور ہے. ساتویں آسمان پر بیت المعمور، وہ اللہ کی قربین ملائکہ کا قبلہ ہے. کہا قبلۃ الروحانیین الکرسی، اللہ کے روحانی ملائکہ کا قبلہ اللہ کی کرسی ہے. مقربین ملائکہ کا قبلہ عرش، قربین ملائکہ کا قبلہ روحانیین ملائکہ کا قبلہ کرسی، قربین ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور. اب رب ذوالجلال نے فرمایا قبلۃ الانبیاء بیت المقدس، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا قبلہ رب کہتا ہے میں نے بیت المقدس کو بنایا ہوا. قبلۃ کا کعبہ، اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قبلہ ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہوا. اب یہاں پر حدیث رک جاتی نا، شاہ جی قبلہ میں نے روک دینی تھی، لیکن نہیں، اللہ نے کہا قبلۃ کا کعبہ یا قبلۃ جسدی کا، حضور جڑا تہاڈا کعبہ قبلہ بنایا ہے نا، او تہاڈے جسم پاک دا قبلہ ہے گا. جی بس وہ تہاڈے جسم پاک دا قبلہ ہے گا. قبلۃ روحی کا آنا، رب کہتا ہے رہا آپ کی روح پاک کا قبلہ، وہ میں خود خدا بندے ذوالجلال ہوں. قربین ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور، مقربین ملائکہ کا قبلہ عرش، روحانی ملائکہ کا قبلہ کرسی، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، خانہ کعبہ حضور کے جسم پاک کا قبلہ، حضور کی روح پاک کا قبلہ خود خدا ہے. خدا بندے ذوالجلال نے اب کلائی میکس پر پہنچ کر کہا محبوب قبلتی انت، مجھ خدا کا قبلہ چہرہ محمد مصطفیٰ ہے. در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں، اپنی بخشش کا سامان بناتا ہوا میں، آپ ہیں مسند محمود پہ جلوہ فروز، اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں، آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے، آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں، حوض کوثر کے مجھے جام پلاتے ہوئے آپ، عمر کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں، سایہ گنبد خضرا پہ برستی رحمت، دونوں ہاتھوں سے اسے خود پہ گراتا ہوا میں، صدیوں سے میری فکر میں روتے ہوئے آپ، آج بھی عمر کو غفلت میں گواتا ہوا میں، جب کبھی ظلم کیا جان پہ اپنی میں نے، آپ کی سمت چلا اشک بہاتا ہوا میں، روکتے کھینچتے دوزخ سے بچاتے ہوئے آپ، اور دوزخ کی طرف دوڑ لگاتا ہوا میں، آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت، دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں،
اچھا لگتا ہوں بہت اپنے خدا کو تحسین، اپنے ہونٹوں کو درودوں سے سجاتا ہوا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اشعار پر میری گفتگو مکمل۔ ذرا ایک مرتبہ جو سمجھ گئے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا پس منظر ذرا تڑپ کر سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ جو مدینہ منورہ، اللہ سب کو اسی سال مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب۔ میں یہ اشعار ابرار کاشف کے ہندوستان کا مسلمان شاعر بہت ہی خوبصورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اشعار پر میری گفتگو مکمل۔ ایک مرتبہ پھر سے ذرا محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر، یہ سارے ناخواں حضرات کی نظر اور شعراء کرام کی نظر، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ خدا بندے سے کلام کرے گا، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پر قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، الغرض سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، ارے بندے اب تو مان جا محمد کی شان، ارے بندے ہوتے مان جا محمد کی شان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے، آمین وآخر دعوانا۔